وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ مائدہ کی 64 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کا سیاق و سباق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب کی عادت اور ان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات کیا تھے کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ صرف شور و غوغا ہے، اور اس کی دین کے اندر کیا اہمیت ہے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ آج اس سے بڑھ کر ان کا ایک الزام ہے اور ان کی ہرزہ سرائی ہے۔ ذرا دیکھیے گا یہاں سے اہل کتاب کا مزاج پتہ چلتا ہے۔ سابقہ آیات میں یہ تھا کہ جب اذان ہو تو یہ شور ہے، اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کو ان چھوٹے چھوٹے اعتراضات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو دیکھو محبوب اہل کتاب میں سے یہودیوں کو، یہ تو میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اب حضور کی مناسبت سے اللہ نے یہ ہمارے لیے حکم فرمایا کہ وہ اعتراض جو اللہ کی ذات کے اوپر ہے وہ کیا ہے، کہ یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اللہ کے جب غضب کا شکار ہوئے تو اللہ نے ان سے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ سلب کر لیں۔ تو اہل کتاب میں سے یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ معاذ اللہ، یہ اللہ جب سے اس نے محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ کی ذات کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ تو چھوٹے ہیں، پریشان نہ ہو، یہ تو میری ذات کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں اور میں بخیل ہو گیا ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان کو ایک تو یہ کہیں کہ ہاتھ بندھے تمہارے، میرے رب کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، اور دوسرا محبوب ان کو یہ بتائیں کہ تمہارے اس جملے کی وجہ سے اور ذات رسالت مآب اور اللہ کی ذات پر اعتراضات کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اے اہل کتاب، اے یہودیو تمہارے اوپر لعنت فرماتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب انہیں بتائیں میرے ہاتھ بندھے نہیں ہیں، بلکہ میں تو جس کو چاہتا ہوں وہ دے دیتا ہوں، اور میں ساری کائنات کو بھی دے دوں تو میرے خزانے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پہلی آیت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آج اہل کتاب مسلمانوں پہ اعتراض کریں یا حضور کی ذات پر اعتراض کریں تو شاید ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں حوصلے کے ساتھ ان کے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ تو اس کے اوپر بھی اعتراضات کر رہے ہیں۔ ذرا ترجمے کی جانب غور فرمائیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، واو کا معنی، اور قالت کہا، یہود نے کہا، ید اللہ، ید کا معنی ہاتھ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، مغلولہ جکڑا ہوا ہے، مغلولہ جکڑا ہوا ہے۔ ہاتھ جکڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ عربوں کے اندر محاورہ بولا جاتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی اپنا ہاتھ ذرا ٹائٹ رکھا کریں، زیادہ خرچہ نہ کیا کریں۔ تو قرآن اسی اسلوب کے مطابق بات فرما رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، یعنی اللہ خرچ نہیں کرتا اپنے بندوں پہ، اور اس کے ہاتھ کے اندر معاذ اللہ بخیلی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ بخیلی کیا ہے، لیکن مغلولہ کا لغوی معنی ہے کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے۔ اب دو باتیں اللہ فرما رہے ہیں، غلت ایدیہم، محبوب جکڑے جائیں ان کے ہاتھ، غلت جکڑے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، واو کا معنی، اور لعنوا لعنت کی گئی ان سب کے اوپر، پھٹکار ہو، کس وجہ سے؟ بما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر پھٹکار ہو۔ ایک عربی کا اصول یہاں سے سن لیں، کسی کو دعا دینی ہو یا کسی کو بد دعا دینی ہو تو وہ پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر دی جاتی ہے۔ ہم نے پاسٹ پڑھا قالا رحمہ رضیہ، اب اگر صحابہ کرام کا ذکر ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، تو یہ جو راضیہ کا لفظ ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے ساتھ ان کو دعا دی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو۔ حالانکہ ماضی کے اعتبار سے ترجمہ بننا چاہیے اللہ ان پہ راضی ہوا، لیکن جب ہم نے دعا دینی ہو عربی میں تو پاسٹ انڈیفینٹ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی۔ اور جب کسی بزرگ کا نام لینا ہو جو صحابی نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیسک ہم ایک لفظ بولتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی رحمت ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو اور دعا دینا چاہیں فعل کے ساتھ تو پھر ہے رحمہ اللہ،
تو رحمہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ اس پر رحمت فرمائے. تو رحمہ بھی فعل ماضی ہے، راضیہ بھی فعل ماضی ہے. اب رحمہ کی گردان دیکھیں، رحمہ، رحمہ، رحمو. اگر دو بزرگوں کی بات ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ رحمہ ہم اللہ، رحمہ ہم اللہ. بہت سارے نیک لوگوں کی بات ہو تو رحمہ ہم اللہ. ایک صحابی کی بات ہو تو رضی اللہ عنہ ہو، اور دو صحابہ کی بات ہو تو رضی اللہ عنہما. یہ جو ہم نے پروناؤن پڑھے ہیں. اور اگر سب بہت زیادہ جمع کا اطلاق ہو، 3 یا 3 سے اباب، تو وہاں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم. اور اگر ایک مؤنث کی بات ہو، عورت کی، کسی صحابیہ کی، یا حضور کی ماؤں میں، حضور کی بیویوں، ہماری ماؤں میں سے کسی کی بات ہو تو رضی اللہ عنہا. ہا ایک کی بات ہو تو انہا، جیسے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اگر دو ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہما. اگر ساری ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ عنہن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. اور اگر سامنے والے کو دعا دینی ہو تو اس کے لیے ہم کہیں گے کا، اس کے لیے کا لفظ استعمال کریں گے. رضی اللہ عنہ کا، اللہ آپ سے راضی ہو. جیسے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو اللہ پر اپوزیشن ہے اور کم پروناؤن میں ہمارے سامنے ہے. تو یہاں غلت ایدیہم، یہاں بدعا بھی فعل ماضی کے ساتھ دی گئی ہے. غلت ایدیہم، جکڑے جائیں ان کے ہاتھ. دیکھیں ایک اور بڑا، ذرا تھوڑا سا آبزرو کریں اس بات کو، کہ ہم جب دعا دیتے ہیں تو پھر نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے رحمہ اللہ، لیکن یہاں فاعل ذکر کوئی نہیں ہے. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں. یعنی اللہ نے بد دعا کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی، کیونکہ بد دعا کے اندر بڑا پن نہیں ہے، دعا کے اندر بڑا پن ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے کہ جتنا بڑا سٹیٹس ہے اس سٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ نے بد دعا کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں فرمائی. غلت ایدیہم، جکڑے جائیں ان کے ہاتھ، ولوئنوا، اور پھٹکار ہو. کتنے لوگوں پر؟ سب پر. اگر ایک پر ہوتی تو لوئنا، دو پر ہوتی تو لوئنا، سب کے اوپر لوئنوا. اگر ایک عورت پر لعنت کی بات ہوتی لوئنت، جیسے غلت تھا ایسے لوئنت کہہ دیا گیا. اور پھٹکار ہو بما قالوا، جو انہوں نے کہا. اور اللہ اب وضاحت پیش فرما رہا ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، کھلے ہوئے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بات بڑی شر و بست کے ساتھ آپ نے بیان کر دی، تو بسیط کا معنی ہوتا ہے کھولنا. ہم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھا پیچھے چند دن گزرے. وہاں پر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے حابیل اور قابیل میں، وہاں یہ تھا لئن بسطت یدک الیہ، اگر تم نے اپنا ہاتھ بچھایا آگے کیا میری طرف، تو بسط یبسط کا معنی ہے بچھانا اور کھلا کرنا. بل یداہ، اللہ فرماتا ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ تو مبسوطتان، دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہیں. ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے، وہ خرچ فرماتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ خرچ فرماتا ہے. اور اہل کتاب اگر تم سے اللہ نے رزق چھین لیا ہے تو یہ اللہ بخیل نہیں ہوا، معاذ اللہ، یہ تو تمہارے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے تم سے نعمتیں چھین لی ہیں. یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب ہم نافرمانیاں کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ ہم سے نعمتیں چھین لیتا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ ہمارے دلوں سے محبت نکل گئی. ہمارے اس معاشرے کے اندر جن چیزوں کے اوپر انسانی زندگی کا انحصار اور بقا ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہے. آٹا، دودھ، انوائرمنٹ، پانی، کتنی چیزیں ہیں جو میں اور آپ خالص استعمال کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی بڑھے تو اللہ حلال کی توفیق چھین لیتا ہے. قانون چلنا چاہیے تھا مسلمانوں کے اوپر قرآن کا، لیکن قانون کس کا چل رہا ہے؟ انسانوں کا بنایا ہوا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر قانون میرا بنایا ہوا ہو، لیکن ہمارے اوپر قانون کس کا بنایا ہے؟ ہمارا اپنا، سیلف آرگنائزڈ ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ایک غضب ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہم سے اس قانون کو فالو کرنے کی توفیق ہی چھین لی کہ ہم اس کے مطابق ہم عمل کریں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن اترا ہے میرے نبی پہ رحمت بن کر، لیکن تم جب اس کو پڑھتے ہو تو اپنے ذہن کے مطابق پڑھتے ہو تو یہ قرآن تمہاری گمراہی کے اندر اضافہ کرتا ہے، کیونکہ تم اس کو ہدایت کے راستے سے اور ہدایت کے ذہن لے کر اس کو پڑھتے ہی نہیں ہو. تاکیداً اللہ فرما رہا ہے وَلَيَزِيدَنَّ، دو تاکیدیں. ایک اور اصول گرامیٹیکلی ذہن میں رکھ لیں کہ نون اگر ورب کے بعد ہو اور اس کے اوپر ڈبلی ہو، چھوٹی شد ہو، اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ. سے
3 نقطوں والی قاف 2 نقطوں والا یہ لام اور ہے. نون ثقیلہ ہوتا ہے تاکید کے لیے. تو یہ جہاں بھی ورب کے اینڈ پہ آئے گا اس کا معنی کیا ہوگا؟ تاکید اور سٹریس پایا جائے گا. اور لام زبر کے ساتھ اگر فعل سے پہلے آ جائے تب بھی تاکید ہے. اور یہ 100% اصول ہے. اگر ورب سے پہلے لام زبر کے ساتھ آ جائے تب بھی کیا ہے؟ تاکید. اور اگر نون ثقیلہ ورب کے اینڈ پہ آ جائے تب بھی تاکید. تو اللہ نے 2 تاکیدیں فرمائی ہیں. وَلَيَزِيدَنَّ، قرآن اللہ نے اتارا ہے ہدایت کے لیے، لیکن اہل کتاب جب پڑھتے ہیں تو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ یہ تو تمسخر کے لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ فرما رہے وَلَيَزِيدَنَّ، ضرور بڑھا دے گا، كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اکثر کو ان میں سے، ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے. کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے. ما انزل الیک، محبوب جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، مِن ربک، آپ کے رب کی طرف سے. کیا بڑھا دے گا؟ طغیانا و کفرا، طغیان سرکشی، و کفرا اور انکار. یعنی تم قرآن پڑھو گے اہل کتاب تو تمہاری سرکشی بڑھے گی، کیونکہ اس میں تعریفیں کرے گا اللہ اپنے حبیب کی، اور مسلمانوں کی فوز و فلاح کی بات ہوگی، اور تم مسلمانوں کے لیگ پولر ہو، ان کی ٹانگیں کھینچتے ہو، لہذا تم قرآن پڑھ کے گمراہ ہی ہوگے، تمہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی. یہاں اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سمندر کے اندر طغیانی، یا پانی کے اندر ایک طغیانی. تو یہ طغیانی کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. طغیانا و کفرا، اللہ اہل کتاب کی سرکشی میں اور انکار میں اضافہ فرما دے گا، اور ضرور اضافہ فرما دے گا. یہاں ایک میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے اس اگلے ٹکڑے میں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو پھر اللہ دلوں کے اندر بغض ڈال دیتا ہے. جیسے ہمارا سیکٹیرینزم ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض ہے ہمارے دلوں کے اندر. قرآن اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. جب نافرمانیاں بڑھ جائیں، اللہ کی اطاعت ختم ہو جائے، رسول کی فرمانبرداری ختم ہو جائے، پھر دلوں کے اندر بغض آ جاتا ہے. وَأَلْقَيْنَا، واو کا معنی، اور القینا، ہم نے ڈال دیا، ہم نے ڈال دی ہے، بینہم، ان کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض. ہم نے اہل کتاب کے دلوں میں ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے دشمنی بھی ڈال دی ہے اور بغض بھی ڈال دیا ہے. اور یہ کب تک رہے گا؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک رہے گا. یہ کان کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب نفرتیں بڑھتی ہیں اور آرگومنٹس جب اپنی ذاتیات کے حوالے سے شروع ہوتے ہیں، پھر اللہ رحمت اور نعمت کی صلاحیت چھین لیتا ہے، پھر نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. آج مسلمان کو مارنے کے در پہ ہے، طالبان ہوں، داعش ہوں، آخر وہ بھی تو جہاد کا نعرہ اور سلوگن لے کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو یہ ایک بے شک وہ غیروں کے ایجنڈے پہ ہیں اور ہیں بھی غیر، لیکن مسلمانوں کی جو نفرتیں ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمان قوم شاید بنتے جا رہے ہیں، تو اللہ نے ہم سے یہ محبتیں چھین کر نفرتیں ہمارے دلوں میں ڈال دیں. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین. اب یہ 2-3 حقیقتیں ہیں، ریئلٹیز ہیں، بلکہ یونیورسل ٹروتھ اللہ بیان فرما رہا ہے. کلما، جب کبھی بھی، یعنی اہل کتاب نے ہمیشہ راہ حق کی مخالفت کی ہے، لیکن جب بھی انہوں نے مخالفت کی ہے اور آگ جو ہے اس کو لگانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا. اور یہ آگ صرف حضور کے زمانے کی نہیں ہے، اس سے پہلے کی آگ بھی تھی. اہل کتاب کے بارے میں یہ مفسرین نے، سیرت نگاروں نے بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو شہید کیا ہے. یہ بادشاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے کہ ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو شہید کیا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو راہ حق کی مخالفت ہے اہل کتاب کی، یہ حضور محبوب آپ کے ساتھ صرف نہیں ہے، یہ بڑی طویل داستان ہے. لیکن جب بھی انہوں نے راہ ہدایت کی مخالفت کی ہے اور فتنے کی آگ بھڑکائی ہے، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا ہے. مفہوم میں نے عرض کر دیا ہے، آپ ترجمہ آپ فرمائیں گے. کلما، جب کبھی بھی، کلما قرآن میں جب بھی آئے گا تو اس کا معنی ہوگا جب کبھی بھی. کلما، جب کبھی بھی، اوقدو، روشن کی، بھڑکائی. کتنے لوگوں نے؟ ان سب نے. اگر ایک کی بات ہوتی تو کیا ہوتا؟ اوقادا، اوقادا. پہلے پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، منافق جب اپنے ارد گرد جلائی ہوئی آگ سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ ان سے روشنی کو چھین لیتا ہے. اوقادا، اس ایک بندے نے آگ لگائی، 2 نے لگائی. اوقادا، سب نے لگائی. اوقدو، اگر ایک عورت نے آگ لگائی ہوتی.
اوقدت کلما اوقدو جب بھی یہ بھڑکاتے ہیں نارا آگ کو للحرب جنگ کے لیے فتنے فساد کے لیے جب بھی اہل کتاب جنگ بھڑکاتے ہیں تو اطفاء اللہ اطفاء یطفئ کا معنی ہے بجھا دینا اطفاء اللہ نے اس آگ کو کیا کیا بجھا دیا اور محبوب یہ آپ کے خلاف بھی آگ بھڑکاتے ہیں معاشرے کے اندر اور سانپ بنے بیٹھے ہیں ہدایت کے راستے پہ لیکن محبوب دل چھوٹا نہ کریں اور دوسرا وتیرہ اہل کتاب کا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ذرا دیکھیں اسرائیل کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں اللہ بیانیہ طرز میں اہل کتاب کی عادتوں کو بیان فرما رہا ہے وَيَسْعَوْنَ واو کا معنی اور يَسْعَوْنَ کوشش کرتے ہیں بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں فی الارض زمین میں فساد کے لیے آج بھی آپ یہودیوں کا طرز عمل دیکھ لیں عیسائیوں کا طرز عمل دیکھ لیں کہ ذرا اندازہ کریں کہ اسرائیلی اپنے بچوں کو دو کام کرنا ان کی پیدائش کے فوراً بعد سکھاتے ہیں جیسے مسلمان کلمہ پڑھنا سکھاتا ہے اور اللہ رسول کا نام سکھاتا ہے اسرائیلی اور یہودی پوری دنیا میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے دو کام سکھاتے ہیں پہلا کام یہ ہے وہ اسرائیل کے جھنڈے میں فلیگ میں کلر بھرنا سکھاتے ہیں یہ ان کی سب سے پہلی پریکٹس ہے اور وطن سے محبت کی بات ہے اور اپنے بچے کو چھوٹی عمر سے جب وہ 5-6 سال کا ہے اس وقت سے اس کو اسلحہ کی ٹریننگ دینا شروع کرتے ہیں لیکن مسلمان اگر یہ کام کرے تو یہ کیا ہے یہ ٹیررزم ہے یہ دہشت گردی ہے لیکن اگر وہ اپنے بچوں کو ٹرین کریں تو یہ دنیا کی اصلاح کی بات ہے آپ ذرا اندازہ کریں دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بنانے والا ملک کون سا ہے اسرائیل اور امریکہ اور وہ ہمارے اندر ہی ممالک کے اندر جنگیں بھی چھیڑتے ہیں چھڑواتے بھی خود ہیں اسلحہ بھی خود دیتے ہیں رکواتے بھی خود ہیں تو یہ کس کی ترجمانی ہو رہی ہے جب بھی انہوں نے آگ کو بھڑکایا ہے اللہ نے اس آگ کو کیا کیا بجھا دیا ہے اور دوسری بات اس کو پلے باندھ لیں میں کہتا ہوں یہ تویز بنا کر ہمارے گلوں میں ہونا چاہیے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اہل کتاب سے خیر کی توقع مسلم ممالک کی خارجہ پالیسی کافروں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے ایک آیت ہی واضح کر رہی ہے کہ یہ امن قائم نہیں ہونے دیتے دنیا میں ان کی عادت اور وتیرہ کیا ہے یہ فساد برپا کرتے ہیں تو ہم کس لیول پہ بیٹھے ہیں ان سے خیر کی توقع رکھ کر کہ فلاں ملک بھی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا وہ انہوں نے قرضے کی لعنت میں امت کو ایسا جکڑ دیا ہے کہ پہلے خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی تھی اور اب آل سعود سے اور پاکستان تک کے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں ہم پہلے سنتے تھے ہر بچہ پیدا ہونے والا پاکستان کا ہزاروں میں مقروض ہے اور وہ تعداد اب لاکھ سے اوپر ہو گئی ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہے تو امت کو قرضے کے اندر جکڑ کر وہ اپنی پالیسیاں پھر نصاب تعلیم کی بات ہوتی ہے پھر تعلیمی پالیسیاں بنتی ہیں پھر نصاب تبدیل ہوتے ہیں پھر وہ ذہن سازی کی بات ہوتی ہے لارڈ میکالے نے شاید یہ کہا تھا کہ میں ایسا نصاب تعلیم دیا ہے ان کو اور آگے بھی مزید اس کے لیے کوشش ہوگی کہ جسم تو ان کا ہو مشرقی لیکن روح ان کے اندر ہو مغربی اور کسی اکبر الہ آبادی نے یا علامہ اقبال کی یہ فکر کا خلاصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لارڈ میکالے نے سوچا تھا کہ جسم مشرقی ہی رہے لیکن روح ان کے اندر مغربی آ جائے لیکن لارڈ میکالے کو کیا پتا تھا کہ یہ جسم بھی مشرقی نہیں بلکہ مغربی بن جائے گا اور اس کے اندر جو روح ہے وہ تو پہلے مغرب کی پھونکی ہوگی آپ ذرا ہمارے بچوں کی عادات ان کے لائف سٹائل ان کے بال کٹنگ ان کے ناخن بڑھانے کا طریقہ بریسلٹ پہننے کے طریقے پھٹی ہوئی پینٹیں پہننے کے طریقے گفتگو کا ناز و انداز یہ سارا کچھ کیا ہے ان کے سامنے آئیڈیلزم مسلمانوں کی ذات تو نہیں اور مسلمانوں کے جو آئیڈیل تھے ان کو تو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی کوششیں کی اب یہ ساری ایک فتنہ بازی ہے کہ جب للہیت اللہ چھینتا ہے اللہ واسطے کام کرنے کی صلاحیت جب اللہ لے لیتا ہے تو دلوں کے اندر دشمنی اور بغض کو ڈال دیتا ہے لیکن واللہ لا يحب المفسدین یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ واللہ اللہ تبارک و تعالی لا يحب پسند نہیں فرماتا المفسدین فسادیوں کو فساد کرنے والوں کو اللہ زمین کے اوپر کبھی بھی پسند نہیں فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ بڑی کمال آیت مبارکہ ہے اس کو مزے لے کر گھر میں پڑھیں اگر کوئی اس کا مطالعہ کرے اس کا لب لباب یہ ہے اگر اہل کتاب تورات اور زبور اور انجیل میں ترمیم کے بجائے اس کے بارے میں اپنا دل کھلا کر لیتے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار لیتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا
ولو ان اہل الکتاب آمنوا، واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر ان بے شک اہل الکتاب اہل کتاب، تھوڑا سا بولیں ساتھ، مجھے ہمت بڑھے، بڑی کمال آیت مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ اگر آپ کو سمجھ آیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب اگر اس کتاب کو اپنے اندر نافذ کر لیتے، یعنی تورات زبور انجیل کو، تو اللہ فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، ان کے آسمان بھی ان کے لیے خزانے پھینکتے، ان کی زمینیں بھی ان کے لیے خزانے اگلتی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے احکامات کی پیروی کرتے۔ اب قرآن پھر اس سے تو بڑے درجے کی کتاب ہے، اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ قیاس کیسے کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے، جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے لے آتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگار بن جاتے، شیطانیاں چھوڑ دیتے، فساد گردی چھوڑ دیتے، تو لَكَفَّرْنَا ہم ضرور کفارہ بنا دیتے، ہم ضرور دور کر دیتے، ہم ضرور معاف فرما دیتے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، یعنی اللہ کے نافذ کردہ احکامات جو اس نے بھیجے ہیں نفاذ کے لیے، اگر ان کو بندہ اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ بھی میں معاف کر دوں گا۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، دنیا میں گناہ معاف، آخرت میں اللہ جنت عطا فرما دے۔ واو کا معنی اور لام کے اوپر زبر ہے اور یہ فعل سے پہلے ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ تحقیق، ویریلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، تاکید اور سٹریس ہے، ہم ضرور ادخلناہم ان کو ہم ضرور داخل کرتے جنات النعیم، ان جنت میں جن کے اندر اللہ نے نعمتیں ہی نعمتیں رکھ دی ہیں، ہم ان جنتوں کے اندر ان کو داخل کرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ان کتابوں کے مطابق اپنی زندگی تو گزارتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، صرف ترجمہ ہے، واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر اقاموا انہم بے شک یہ اہل کتاب، اقاموا قائم کرتے، التورات تورات کو، یعنی اس کے لیگل احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے، والانجیل اور انجیل کو اگر یہ قائم کرتے، اپنے عمل کے اعتبار سے ثابت کرتے، جو ان کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے وہ وہی کچھ کر رہے ہیں، وما انزل الیہم من ربہم، تورات و انجیل کے ساتھ جو کچھ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے، کیونکہ آسمانی کتابیں بڑی 4 ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے 100 سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ سارے اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر نازل فرمائے، تو وما انزل الیہم، واو کا معنی اور ما جو انزل نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی اگر یہ تورات کو قائم کر لیتے، انجیل کو قائم کر لیتے اور جو ڈیوائن جو آرڈر تھے ان کو مان لیتے تو کیا ہوتا؟ سنیں ذرا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، لَأَكَلُوا لام کا معنی تاکید، ضرور، اکلو یہ کھاتے، اکلا اسے ایک نے کھایا، اکلا 2 نے کھایا، اکلو لَأَكَلُوا تو یہ سارے کے سارے ضرور کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، من کا معنی سے، فوق کا معنی اوپر، ہم اپنا، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رزق کے ہمہ وقت ان کے لیے کھول دیتا، صرف آسمان سے نہیں، وَمِن تحت أَرْجُلِهِمْ واو کا معنی اور من کا معنی سے، تحت کا معنی نیچے، أَرْجُلِهِمْ اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی بندہ کہتا ہے نا کہ فلاں بندے کے ہاتھ میں تو بڑی برکت ہے، فلاں بندہ تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے، یہی کیفیت ہے۔ اگر یہ تورات، انجیل اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کو اہل کتاب مان لیتے تو گناہ بھی معاف ہو جاتے، جنت بھی مل جاتی، اور آسمان بھی اپنے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا، اور زمین بھی سارے خزانے ان کے سامنے اونڈیل دیتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اللہ فرما رہے سارے اہل کتاب بھی خراب نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے، جن کا سب سے بڑا سرخیل حضرت عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودی اہل کتاب تھے، عالم تھے، انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، یہ ان کی بات ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، منہم ان میں سے، اہل کتاب میں سے، امۃ مقتصدہ ایک اعتدال پسند جماعت بھی ہے، جو اپنے نظریے اور عمل کے اعتبار سے بڑی ایوریج ہے، وہ انتہاؤں کے اوپر نہیں ہے کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لے یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مان لے، تو ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ اعتدال کے اوپر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ واو کا معنی کثیر اکثر، منہم ان میں سے، ساء ما یعملون، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ سارے ٹھیک ہیں، نہیں، ان میں سے جو اکثر ہیں وہ ساء بڑا برا ہے، ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں، اکثر لوگ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟
برا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں اس محرم کے مہینے میں کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر قرآن نازل کیا ہے، کیا یہ قرآن ان آیات کے مطابق ہمیں بھی اللہ ریکوائر نہیں کر رہا کہ کاش تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتے؟ تو آسمان بھی خزانے پھینکتا، زمینیں بھی تمہارے لیے سونا اگلتی، اور تم دنیا کی سپر ہوتے۔ نظریہ تمہارا سپر پاور والا ہے، لیکن عمل تمہارا جو ہے وہ ہیرو والا نہیں بلکہ زیرو والا ہے۔ اور اگر یہ عمل تمہارا بہتر ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے کھول دے۔ میں ایک مثال صرف خزانوں کی دیتا ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر جب فتح ہوا تو مصر کے گورنر تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اور زرخیزی میں اپنی مثال آپ مصر تھا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں 22.5 لاکھ مربع میل کی خلافت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی صرف مصر کی انکم سے پوری ہوتی تھی، باقی لوگوں کے معاملات بیت المال بھرا ہوا تھا۔ یہ اللہ نے خزانے کہاں سے کھولے؟ یہ تاریخی وہ ریئلٹی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی کہ جس کے ساتھ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ گورنر مصر عبداللہ بن عمر بن عاص، مصر سے اتنا ایک انکم آتی تھی زرخیزی کی، وہاں کے وہ مرکز اور بیت المال میں مدینہ منورہ میں بھیجتے تھے کہ پورے 3 براعظموں کی امت کے سارے اخراجات، خواہ وہ دفاعی ہوں، خواہ وہ فوجیوں کے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، وہ صرف مصر کی آمدن سے پورے ہوتے تھے۔ کیا یہ کتاب کی پریکٹیکل گواہی ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی آج ہم نہایت کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا نظریہ کمزور ہو چکا ہے، ہمارا عمل کمزور ہو چکا ہے، اور اللہ نے ہم سے نعمتیں چھین لی۔ میں تو مطمئن ہوں اس بات کے اوپر کہ ان آیات کا مصداق ہم ہیں کہ اللہ نے حلال کی ہر توفیق چھین لی، حرام ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ قصور ہمارا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا اور دینی تعلیمات کا قصور ہے، نہ ہی وہ ناقص ہیں۔ وہ بھی مسلمان تھے، قرآن انہی کے پاس تھا، نظریہ بھی انہی کے پاس تھا۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن بھی وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تمسک اور اس سے اخذ و استنباط کی صلاحیتیں شاید اللہ نے ہم سے چھین لی۔ اللہ ہمارے سے اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے۔ امت 2 گناہوں کو آج تک بھگت رہی ہے، اجتماعی، اور اللہ کی جکڑ میں ہے پوری امت کے 60 ممالک 7 براعظموں میں بسنے والے مسلمان۔ پہلا شہادت عثمانی، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اگر مجھے تم شہید کر دو گے حضور کے شہر مدینہ میں تو پھر تم کبھی ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، کبھی تم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر عالم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور دوسرا امت کا اجتماعی گناہ ہے نواسہ رسول کی شہادت، اور اس کے بارے میں غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ 2 خون جو مسلمانوں نے اپنے خلیفوں کے اور ان نواسوں کے حضور کے خون کے زمین کے اوپر گرائے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کے اوپر اپنے غضب کا کوڑا برسانا شروع کر دی۔ آج امت بکھری پڑی، فرقے گنے تو سمجھ نہیں آتی، فرقوں کے اندر فرقے گنے تو سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو ہے کہ کسی مسلک کا مسلک سے اختلاف ہے، یہ تو مان لیا کسی مقام پہ، مسلک کے اندر جو اختلافات ہیں اور ہر بندہ اپنی پہچان لے کر آگے چل رہا ہے، تو پتہ شاید یہ چل رہا ہے کہ قرآن پریفرنس پہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث و سنت پریفرنس پہ نہیں ہے، پریفرنس پہ اپنی ترجیحات ہیں، اور پھر انسان آگے چلتا ہے۔ اللہ ہمارے اس اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں سے عداوت اور بغض کو دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔